آرکین نیٹ فلکس پہ نئی انیمیشن، اور بہت سے بچے انٹرسٹڈ ہیں اس کو دیکھنے میں. تو کیا یہ بچوں کے دیکھنے والی انیمیشن ہے، اور اسپیشلی کیا مسلم بچے یہ انیمیشن دیکھ سکتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے آج کی پوڈ کاسٹ. آرکین، اگر آپ لیگ آف لیجنڈس کھیلتے ہیں تو پھر تو آپ کو اس انیمیشن کا بخوبی پتہ ہوگا. یہ لیگ آف لیجنڈس کے ورلڈ میں سیٹ اپ ہے. آئی ڈونٹ پلے لیگ آف لیجنڈس. میں اسٹریٹجی گیمس نہیں کھیلتا، فرسٹ پرسن شوٹرز سے زیادہ کھیلتا ہوں. لیکن گیم بھی بہت کرٹیکلی ایکلیمڈ ہے، اور یہ اینیمیشن تو بہت ہی اچھی زبردست اینیمیشن ہے. اٹ از ون آف دا بیسٹ اینیمیشنز آئی ہیو سین ان ریسنٹ ایئرس. اور ہالی ووڈ، دس از ہاؤ یو آر سپوز ٹو میک اینیمیٹیڈ موویز. تو کویشچن یہ ہے کہ کیا یہ بچے دیکھ سکتے ہیں یہ اینیمیشن؟ کیا بچوں کو دیکھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں. یہ اینیمیشن 16+ کے لیے ریٹڈ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیٹ فلکس کی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ یہ 16+ اس کی ریٹنگ لکھی ہوئی ہے. تو سب سے پہلی بات ہی یہ ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو آپ کوشش کریں کہ یہ اینیمیشن نہ دیکھنے دیں. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. یہ جنرلی 16+ ریٹڈ ہے. So only children above the age of 16 should be permitted to watch this animation, this animated series. اب یہ تو ہوگی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے یہ سیریز صاف ستھری. I watched it. I'm a huge fan of this animated series. I think it is, like I said before, one of the best animated series that I have seen in recent years. ہے کچھ نہیں اس میں، کوئی ایسی خاص نیوڈیٹی نہیں ہے، کوئی ایسی بکواسیات اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح سے عام طور پہ ایڈلٹ اینیمیشنز کے اندر ہوتی ہیں، ایڈلٹ موویز کے اندر ہوتی ہیں. لیکن اس کے جو تھیمز ہیں وہ فیملیل تھیمز ہیں. اور ابھی یہ جو پارٹ ہے یہ وداؤٹ اینی اسپوائلرز ہے. میں کوئی آپ کو اسپوائلرز نہیں دینا چاہتا. بات کروں گا تھوڑی سی ایسی جس میں اسپوائلرز آئیں گے، لیکن آپ کو بتا کے کروں گا. ابھی اس میں کوئی اسپوائلرز نہیں ہیں، آپ کو میں کوئی اسپوائلرز نہیں دے رہا. تو وداؤٹ گیونگ اوے اینی تھنگ فرام دی اینیمیشن، اس کے اندر کچھ فیملیل ایسی تھیمز کو ڈسکس کیا گیا ہے جہاں جا کے یہ تھوڑی سی کمپلیکس ہو جاتی ہے. اور اگر آپ بہت ینگ ایج کے بچوں کو یہ دیکھنے دیں گے یہ سیریز، تو ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے اس حوالے سے کچھ کویشچنس آئیں. ہاں 10 11 12 سال کے اگر بچے ہیں تو وہ تو اس کو دیکھنا چاہیں گے، اور آن دیئر اون شاید وہ دیکھ بھی لیں. اگر آپ ان کو اجازت نہ بھی دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے بچا کے ادھر ادھر کہیں نہ کہیں وہ یہ اینیمیشن سیریز دیکھ لیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. اور اس میں جو ایک دو سینز آتے بھی ہیں کچھ ایسے نیوڈیٹی کے یا کچھ اس طرح کی واہیاتی کے، ان کو آپ سینسر کر دیں، اور باقی آپ سیریز پوری دکھائیں بچوں کو. آج کل کس کے پاس نیٹ فلکس کی ممبرشپ نہیں ہے، تو آپ دکھا سکتے ہیں ان بچوں کو. یہ کوشش یہ ہے کہ 15 16 سال سے کم عمر کے بچوں سے یہ اس کو ذرا دور رکھیں. لیکن اگر دیکھنا چاہیں 11 12 سال کی عمر کے بچے او لیولس میں ہوتے ہیں، تقریباً 8ویں 9ویں جماعت میں ہوتے ہیں، تو ان کو روکنا جنرلی مشکل کام ہوتا ہے کسی ایسی چیز سے جو وہ دیکھنا چاہیں. آپ جتنا بھی روکیں گے وہ ادھر ادھر جا کے کہیں دوستوں کے ہاں اسکول ٹائم میں کہیں ادھر ادھر وہ دیکھ ہی لیں گے. تو ان کے ساتھ بیٹھیں اور یہ جو تھیمز ہیں ان کو ڈسکس کریں جو بھی ہیں اس سیریز کے اندر. اور اگر تو وہ بچے یہ گیم کھیلتے ہیں آلریڈی، جس گیم کے ورلڈ کے اندر یہ سیٹ اپ ہے لیگ آف لیجنڈس میں، تو پھر تو بہت ہی مشکل ہوگا آپ لوگوں کو روکنا اپنے بچوں کو یہ دیکھنے سے. تو مشورہ میرا یہی ہے اس سلسلے میں ایز این ایجوکیشنسٹ کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، تھیمز کو ڈسکس کریں، اس کی سٹوری کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ پڑھیں. خود اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو خود ایک دفعہ اینیمیشن کو دیکھیں. اینیمیشن بہت اچھی ہے، بہت اچھی اینیمیشن ہے. اور مطلب اس کا سٹینڈرڈ اینیمیشن کا بہت اچھا ہے. اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اینیمیٹ کیا ہے، وہ جو ٹیکنیکس یوز کی ہیں وہ بہت اچھی ہیں. تو اس کے اوپر بات کریں، بچوں کو شوق دلائیں 3D اینیمیشن کا. اینیمیشن سے انہیں
تعارف کروائیں. آج کا زمانہ ہے اس ٹیکنالوجی کا. اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں آئی ٹی کے فیلڈ میں تو انہیں کہیں کہ صرف مزے کے لیے دیکھنے کے علاوہ اس چیز کو بھی دیکھیں آپ کہ ٹیکنیکلی یہ کتنی ساؤنڈ اینیمیشن اور اسٹوری ٹیلنگ کی ٹیکنیکس ان کے ساتھ ڈسکس کریں. تو ابھی تھوڑا سا میں اس کے بعد بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کے ایک دو تھیمز پہ, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو اسپوائلر الرٹ دوں. تو اب اس کے بعد جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں کچھ اسپوائلرز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ اسپوائلرز ابھی نہ دیکھیں, کوئی آپ کے لیے اسٹوری اسپوائل نہ کی جائے, آپ کو میں اسپوائلرز نہ دوں, تو یہاں پہ آپ اس ویڈیو کو بند کر دیں. اب اسپوائلر الرٹ کے ساتھ. جی, اس میں ہوتا یوں ہے کہ یہ اسٹرگل ہے ایک لڑکی کی, اور سارا وہ جو بھی سلسلہ معاملہ چلتا ہے میں تفصیل سے کوئی ریویو نہیں کر رہا آج اس کا. بس اس میں ہے یہ کہ مختصراً آپ کو ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں جو اسپیشلی آپ بچوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا چاہیں. اس میں ایک جو فیملی ممبر ہے اس ہیروئن کی جو بہن ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور ناراض ہو کے ولنس کو جوائن کر لیتی ہے. تو یہ ایک ایسا تھیم ہے جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے ساتھ, انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات جو برائی ہے, بعض اوقات جو ایول ہے, وہ کس پازیٹیو چیز کا نتیجہ ہو سکتا ہے, کسی پازیٹیو چیز کا بھی. کہ وہ جو بہن ہے اس کی, وہ تو ویسے پازیٹیولی اس کے ساتھ چل رہی تھی, لیکن اس کے کچھ ایکشنز کی بیس پر جن کو مس انٹرپریٹ کیا گیا اس بہن کی طرف سے, وہ ایول کی سائڈ پہ چلی گئی وہ بہن. تو یہ تھیم ہے ایک اس کے اندر کہ ایول, ہاؤ ٹو ڈیل ود ایول. سم ٹائمز بیڈ کین کم فرام گڈ, سم ٹائمز گڈ کین کم فرام بیڈ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم if one of your family members is let's say وہ ایک غلط طرف جا رہا ہے اور جو آپ کا فیملی ممبر ہے اس کو آپ برے بننے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہر چیز بلیک اور وائٹ نہیں ہوتی, اس کے اندر کچھ شیڈز آف گرے بھی ہوتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ یہ ڈسکشن تھوڑی مشکل ہے, تھوڑی سی انہیں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر کسی کو ایک دم غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے آپ. ہاں, جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, جو صحیح کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, یہ بات تو ہمارے سامنے واضح ہے. لیکن وہ غلط کیوں کر رہا ہے اس کے اندر کئی فیکٹرز شامل ہو سکتے ہیں. ان فیکٹرز کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. اور کس طرح سے جو فیملی ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, کس طریقے سے فیملی ممبرز ایک دوسرے کو برا بننے سے روک سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جو آپ بچوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. اس کے علاوہ اس کے اندر تھیمز ہیں کافی, سمبلز ہیں کافی, وہ آپ ڈسکس کریں بچوں کے ساتھ. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں, یہ اچھی اینیمیشن سیریز ہے, میں ریکمینڈ کرتا ہوں اسپیشلی جو 16 سال کے بچی ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا, اور ایک اچھی ہیلدی انٹرٹینمنٹ آپ کے لیے آرکین کے تھرو. سو کوڈوز اگین ٹو نیٹفلکس فار برنگنگ ٹو اس quality animations and quality series over the past few years, اور بڑا اچھا کام کیا ہے نیٹ فلکس نے اس سلسلے میں. تو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں نیٹ فلکس اب ایک جانا پہچانا نام ہے. تو آرکین کی آج میں نے آپ کے ساتھ بات کی, اور چونکہ بہت سے پیرنٹس نے پوچھا بھی مجھ سے کہ جی ہمارے بچوں کو آرکین ہم سے بہت زیادہ ضد کر رہے ہیں, آرکین دیکھنی ہے بابا, آرکین دیکھنی ہے. تو اگر بہت چھوٹے نہیں ہیں وہ اگین, تو آپ انہیں دیکھنے دیں اور ان کے ساتھ بلکہ بیٹھ کے دیکھیں آپ آرکین, آپ کو مزہ آئے گا. اگین میں نے بہت لمبا اس کو ڈسکس نہیں کیا ہے, میں نے اسٹوری کے ہر پہلو کے لحاظ سے نہیں بات کی, میں نے کوئی ڈیٹیلڈ ریویو نہیں کیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ابھی آپ کے لیے سب کچھ اسپوائل کروں. آپ ایک دفعہ دیکھ لیں, پھر ہو سکتا ہے کہ ایک اور میں پوڈ کاسٹ بناؤں اور اس کے اندر ایک ڈیٹیلڈ ریویو آرکین کا دوں. So thank you very much for joining me today. Take care of yourselves, your family, and your neighborhoods, and everyone around you. And see you soon.